اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سو ایک بار پھر رینیو کر لیتے ہیں اپنے ہارٹس کے اندر کہ ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں. یہاں پہ ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں, ایک تو اللہ اور رسول کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, دوسرا یہ کہ اپنا کل کا دن آج سے بہتر بنانے کے لیے بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن تو وہ ہے جس کا کل کا دن آج سے بہتر ہو. ٹھیک ہے, روز نئی سے نئی کوئی نیکی اس کی زندگی میں ایکٹیویٹی آتی رہے. اور اوپر سے اگین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. ینگ لڑکے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بازار کو چھوڑ کے, یہاں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑی غنیمت ہے, بہت بڑی غنیمت ہے. ٹھیک ہے, تو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے اٹریکشنز اینڈ ڈسٹریکشنز. ٹھیک ہے, کچھ انسان کے لیے زندگی کے اندر اٹریکشنز ہوتی ہیں اور کچھ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ آج کل ہم سب کو پتہ ہے مٹیریلسٹک دور ہے, کیپٹلزم کا دور ہے. ٹھیک ہے, اور جو فلسفہ ہمیں ویسٹ کی طرف سے مل رہا ہے, جو وے آف لائف ہمیں ویسٹ کی طرف سے مل رہا ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. جو اللہ اس کے رسول نے بتایا وہ بالکل 90 ڈگری اپوزٹ ہے اس سے. وہ تو کہتے ہیں کہ جتنا جمع کر سکتے ہو کر لو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی جمع مالا وعددہ. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کسی کو نہ دو تمہارا مال کم ہو جائے گا. یہاں اللہ اس کے رسول کہہ رہا ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. تو ٹھیک ہے نا, تو یہ آج کل کا جو دور ہے نا, بیکاز ہم بہت زیادہ ہی سوشلائزنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہنوں میں سے فلسفہ جو اللہ اس کے رسول نے دیا وہ اڑ ہی جائے, سرے سے خالی ہو جائے, اور جو فلسفہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے وہ رہے. تو کچھ اٹریکشنز اینڈ ڈسٹریکشنز اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر مینشن کی ہے. ایک ہی آیت ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو قرآن پاک ہے نا وہ کنسائز اسپیچ ہے, الفاظ کا چناؤ بہت مختصر ہے, اور معنی اس کے بہت بہت بڑے ہیں. کبھی بھی قیامت تک یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے اوپر سے تحقیق ختم نہیں ہو سکتی. یہ کوئی انسان کی کتاب تھوڑی ہے کہ تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں گے. جہاں سے انٹر کرو گے وہاں سے آپ کو تھیورمز ملیں گے, وہاں پہ آپ کو مطلب کہ نا عجیب عجیب آپ کو حقائق نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو سورۃ آل عمران وچ سورہ نمبر 3, اس کی ورس نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ بہت ہی 14 سے لے کے 17 تک میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگوں کو بھی کہ اپنے آن پہ پڑھیں, اس کو پڑھیں, اس کے اوپر سرچ کریں. ٹھیک ہے, یہ کیا مطلب کہنا کہہ دیا سبحان اللہ. یہ 4 آیات ہے نا یہ گھوم کے پھر پہلی پہ آ جاتی ہیں, پہلی والی گھوم کے دوسری پہ, دوسری تیسری پہ, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مطلب کہ نا جڑی ہوئی ہے نا, میں سبحان اللہ بہت کنسائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں زین للناس حب الشہوات. زین کہتے ہیں مزین کر دینے کو, حب کہتے ہیں محبت کو, للناس یعنی انسان. اب انسانوں کے اندر بچہ, بوڑھا, جوان, معذور, ٹھیک ہے, مرد, عورت, ہر قسم کا انسان, ایوری ہیومن بینگ جو 2 پاؤں پہ چلتا نظر آ رہا ہے آپ کو وہ للناس میں شامل ہے. شہوات کہتے ہیں ڈیزائرز کو, اٹ کوڈ بی پازیٹیو اور نیگیٹو, دونوں ہو سکتی ہیں یہ. ٹھیک ہے, اب جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے نا اور جو پلیسنگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس ورس کے اندر, جو پہلے چیز بیان کی جو اینڈ پہ بیان کی, مائنڈ بلوئنگ. مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات دنیا کی محبت, من النساء جیسے کہ عورتیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے نا عورتوں کو مزین کر دیا گیا ہے, اچھی لگتی ہیں انسان کو. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ کا قانون ہے, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس دنیا کا نظام چلتا رہے گا. میری عورت کی طرف اٹریکشن نہیں ہوگی, میں شادی نہیں کروں گا, نسل نہیں آگے چل پائے گی, دنیا کا نظام رک جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ مجھے مطلب کہ نا عورتوں سے بڑی محبت ہے. سب کو ہوتی ہے محبت, میں اس کو مرد نہیں مانتا جو مطلب کہ نا عورت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا, مردانگی میں شک ہو گیا نا اس کی. لیکن جو اسلام ہمیں فلسفہ دیتا ہے نا وہ اس چیز کا نہیں دیتا کہ آپ اس ڈیزائر کو بالکل ہی ختم کر دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہے نا وہ ایک گھوڑا ہے, تناور گھوڑا ہے, جو درخت کے, جو کھجور کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جیسا کہ ہم نے اس دن ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے نا وہ اس قدر پاورفل ہوتا ہے کہ طوفان بھی چل رہا ہو نا تو وہ اس کے صرف پتے ہل رہے ہوتے ہیں. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ ایک درخت سے بندھا ہوا گھوڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اس گھوڑے کو اگر لگام نہ ڈالی تو وہ پھر آپ کو ایسی جگہ پہ پٹک کے پھینکے گا کہ آپ کا کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو کہاں پہ لے جائے گا آپ کو. اگر آپ نے اس کو لگام ڈالی ہوئی ہے تو پھر آپ بچ جاؤ گے, پھر وہ اتنا تناور ہے کہ وہ آپ کو پہاڑ کی اونچائیوں پہ بھی چڑھا دے گا. تو یہ جو ڈیزائرز ہے نا انسان کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ اس کو ابینڈن نہیں کرتے. جو آج کل کا جو مطلب کہ نا یہ رہبانیت کی طرف سے آتا ہے نا کہ اپنی جو سیلف جو کہتے ہیں کہ مار ہی دینا اپنی نفسانی خواہشات کو, یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسے نہیں کہا, نہ ہی اسلام کا طریقہ ہے.
آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, بیٹے جو ہیں وہ باپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے, بیٹوں کے ذریعے اس کا دنیا میں نام رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی نسل آگے چلتی ہے. اور جس طرح کے مشرکین مکہ سے جو وہ بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اور آج کل بھی خیر زندہ دفن تو نہیں کرتے, لیکن حالات وہی ہیں, حساب وہی ہے, بیٹیوں کو زیادہ پریفر نہیں کیا جاتا ایز کمپیئر ٹو سنس. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن پاک میں پہلے مینشن کر دیا کہ والبنین, بیٹے تمہیں بڑے مزین ہیں, ٹھیک ہے. آگے والقناطیر المقنطرۃ, وہ خزانے جو تم نے بڑی محنت سے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. اب اپنی اسٹیج پہ بات کریں تو مطلب کہ جو بھی خزانے کیا ہی ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ خزانے جو تم نے بہت ہی محنت سے اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں, کون سے خزانے؟ من الذھب والفضۃ, سونے اور چاندی کے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن پاک بڑی کنسائز اسپیچ ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہم پیسہ ہے ہمارے پاس بیک اینڈ پہ اسٹیٹ بینک میں اتنا سونا پڑا ہوا ہے اس کا, ٹھیک ہے, کوئی بٹ کوائن ہے, کوئی کرپٹو کرنسی ہے, وہ سب چیزیں مطلب کہ سونے اور چاندی پہ مطلب کہ نا منحصر ہے نا. تو سونے اور چاندی کا دیکھو صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سونے اور چاندی کا ذکر کیا ہے. اب اس میں ہر قسم کی کرنسی آ جاتی ہے, پاؤنڈ ہو, درہم ہو, دینار ہو, سب کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر. بیک اینڈ پہ سونا پڑا ہوا اس کے. والخیل المسومۃ, اسٹیمپڈ گھوڑے, وہ گھوڑے جن پہ نشان لگے ہوئے ہیں, یعنی جو گھوڑے ہوتے ہیں جن کو وہ نمبرز والے گھوڑے ہوتے ہیں, جو نایاب گھوڑے ہوتے ہیں, ان پہ اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے, لوہا گرم کر کے اس کے اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے. وہ بڑے نایاب گھوڑے ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں آپ کہہ لیں کہ 1 نمبر والی V8 آج کا گھوڑا ہو گیا اسٹیمپ والا, ٹھیک ہے. تو یہ تمہیں بڑی محبوب ہے چیزیں, پورش ہوگی اور یہ رولز رائس اور یہ مطلب کہ نا بوگاٹی شروع, یہ سب چیزیں سواری کی بات ہو رہی ہے نا. تو آپ کے دور میں گھوڑے کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا تھا, گھوڑا ہے یار اس بندے کے پاس, ٹھیک ہے نا, بڑا ایلیٹ سمجھا جاتا تھا وہ. تو آج کل کے دور میں ہم V8 والے کو دیکھتے ہیں یار بڑا ایلیٹ ہے. تو یہ چیزیں تمہیں بڑی محبوب ہے. آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ والانعام, مویشی. اب ہم اگر دیکھیں گاؤں دیہات میں وہ تو مویشی کو کہتے ہیں مال ڈنگر, مال ڈنگر. تو وہ ان کے لیے وہی ان کی مطلب کہ نا جو بھی ان کی زندگی گزارنے کے طریقے اس میں اسی سے ہی ہے. بھینس ہوگی تو دودھ دے گی, ان کا کام چلے گا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والحرث, کھیتی باڑی. کھیتی باڑی کا بھی بہت کام ہے. مسئلہ بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہوئی ہے کہ یہ اٹریکشنز تمہارے اندر موجود ہیں. ہم ایک سینس میں کہیں نہ کہیں عورت ہماری مطلب کہ نا اٹریکشن ہے, کہیں پیسہ ہماری اٹریکشن ہے, کہیں وہ گاڑیاں, کہیں اس طرح کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے اندر ہوں گی, ضرور ہوں گی, یہ تمہارے لیے ہی ہیں. یہ نہیں ہوں گی تو دنیا کا نظام نہیں چل پائے گا. مجھے اگر مال سے محبت نہیں ہوگی, میں کمانے کے لیے جدوجہد بھی نہیں کروں گا. عورت سے محبت نہیں ہوگی, میں شادی نہیں کروں گا, دنیا کا نظام رک جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب چیزیں بیان کر دی نا, آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ صرف جان لو کہ یہ صرف دنیا کا سامان ہے. کہیں اسی میں ڈیرے نہ ڈال کے بیٹھ جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کے پیچھے تم مجھے بھول جاؤ. اور سیم یہ چیز آج یار عورت پسند آتی ہے, میں کہہ رہا ہوں مسئلہ کوئی نہیں ہے, پسند آ گئی کوئی بات نہیں, یہ انسان کی کوئی بات نہیں, دیکھ لو یہ انسان کی فطرت ہے, اس کو پسند آئے گی ہی آئے گی. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پہ ایک لڑکی پسند آتی ہے, اس کے پیچھے جناب ہماری نمازیں بھی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے جناب ہمارے مطلب کہ نا اللہ سے وہ جو کنیکشن تھا, کہیں رات کو لیٹے تھے تو اللہ سے بات کر لیتے تھے, اب اس لڑکی کے خیالات ہیں. تو مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے, کوئی اس میں مسئلے والی بات ہی نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے اللہ کو بھول جانا, یہ اپنا جو میں نے آپ کو بتایا جو فلسفہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اس کو بھول جانا. اب آپ مجھے بتاؤ, ویسٹ کے گانے ہم جب سنتے ہیں, یہ بالی ووڈ کے اور جو ہالی ووڈ کے گانے ہیں, کیا ان میں خود سنتے تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں, واٹ از دس بہیویئر, تجھے رب دکھتا ہے سبحان اللہ, اور تجھے میں مطلب کہ نا سجدے تجھے کریں, اور وہ پتہ نہیں اس طرح کا کوئی گانا تھا میرے ذہن سے, اس کے ایگزیکٹ ورسز نکل رہی ہیں, بھول رہی ہیں مجھے, مطلب کہ نا سجدے ہی تیرے کریں اور مطلب کہ کیا کریں, یعنی آپ عورت کو خدا بنا لو, اس طرح ہی ہے. آپ کو یہی فلسفہ ملے گا, اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو پھر اپنے ساتھ ہی بہا کے لے جائیں گے. منی کا فلسفہ پھر آپ لوگ بھی اپنانا شروع کر دو گے. میں نے بتایا اگر آپ کو ایک جھوٹ 1000 بار بتایا جائے نا, آپ سمجھنے لگ جاتے ہو کہ وہ سچ ہے. عورت کو پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا دیا. موویاں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ جناب عورت کے پیچھے وہ 7 سمندر وہ تیر کے جا رہا ہے, یہ مووی تھی باقاعدہ ایک, عورت ہی سب سے بڑا گناہ ہے. وہ عورت کو انہوں نے سب کچھ بنا لیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ, میں نے مسئلہ یہ میں نے قرآن کو کبھی کھولا ہی نہیں, میں ایسے ہی میں کرتا رہا ساری زندگی
چلو کسی کے دل کے اندر پیدا ہو ہی گیا جذبہ قرآن پڑھنے کا رمضان میں, اس میں نہیں اللہ ماشاء اللہ اس نے بھی یہی کہ اس نے صرف عربی پڑھ لی, پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے, گیتا پڑھ لیتے پھر ترجمہ پتہ ہی نہیں. مجھے کو خط بھیجے باہر سے اور وہ مطلب کہ نا پرشین لینگویج میں لکھا ہو, تو کیا میں اس کو پرشین لینگویج میں پڑھی جاؤں گا؟ میں کہوں گا میرے باپ نے میرا خط بھیجا تو کچھ نہ کچھ اس نے مجھے نصیحت کی ہوگی, سمجھ آئے گی یار, مجھے سمجھ آئے گی تو میں اس کے اوپر عمل کروں گا. اور میں وہ پرشین میں لکھا ہوا ہے, میں اس کو ویسے پڑھ رہا ہوں اور میں مطلب ساری زندگی اس کو لپیٹ کے گلافوں میں اس کو فریجوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. میں نے سواب مل جائے بس, ایک حرف کے نیچے 10 نیکیاں ڈھونڈ رہے ہیں بس, 30 نیکیاں ڈھونڈ رہے ہیں بس. قرآن کا جو اصل معنی تھا وہ کسی کے ذہنوں میں نہیں ہے. میں نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو آپ مجھے کیا بتائیں, کیا میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے یار جس نے دنیا کو بنایا ہے وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے, تم اس کے پیچھے بھاگو گے, ضرور بھاگو گے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یار. مجھے کوئی عورت پسند آ گئی ہے کوئی بات نہیں, آپ حلال طریقے سے آپ اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کرو. تمہارے لیے شریعت نہیں کہ تمہارے لیے 4 شادیوں, آپ کو پتا ہے 4 شادیاں اسلام نے جائز کی ہیں. جو دوسری سویلائزیشن میں ہے نا ان میں 100 200 شادیوں کا تصور ہے, فلسفہ ہے ان کے پاس, 10 بیویاں 9 بیویاں, یہ ان کی ٹریڈیشن ہے. یہ اسلام نے 4 پہ ختم کیا آ کے کہ 4 پہ رک جاؤ. میں مطلب کہ نا ماننے کی نہیں تھی, میں شادی کے پیچھے جانا نہیں, بس 4 شادیوں کے بجائے میں 4 گرل فرینڈ کو حلال سمجھ گیا میں نے. تو یہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, پیسے کے پیچھے بھاگنا یہ بھی اس میں کوئی بات نہیں, لیکن اگر ان سب کے پیچھے آپ اصل فلسفے کو بھول رہے ہو نا, جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ہم جو وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے, اور خود کہہ کے آئے ہیں یار, خود کہہ کے آیا ہوں میں خود کہہ کے آیا ہوں کہ ہاں جی آپ ہی میرے رب ہیں. یہاں پہ آ کے میں بھول گیا, یہاں پہ آ کے میں نے لڑکی دیکھی میں پھسل گیا. سوچو کل کو جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور معاذ اللہ اگر میں نے اسی طرف سے زندگی گزاری ہو کہ مطلب کہ میں نے لڑکی کو اپنا خدا بنایا ہو اور میں نے اسی کی طرف سے زندگی گزار دی ہو, تو جب میں اپنے اصل رب کے سامنے کھڑا ہوں تو میں کیا منہ دکھانے کے قابل ہوں گا؟ میں شرم سے ڈوبنے کا مقام نہیں ہوگا. یہاں پہ اگر میری بستی ہو نا تو چلو میرے گھر والوں کے درمیان میں ہوگی یا فرینڈ سرکل کے اندر ہوگی, وہاں کی بستی آپ سوچ نہیں سکتے کہ تمام انبیاء کھڑے ہیں, تمام فرشتے موجود ہیں, تمام آپ کے دادا پردادا اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ وہاں کھڑے ہیں, اور بڑی سکرین پہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے کہ مثلا میں یہ گناہ کیا تھا تب رات کے اندھیرے کے اندر, میری کیا عزت رہ گئی. ابراہیم علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ رہے ہیں, داؤد علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ والا میں نے آپ کو بتایا, ہمارے ذہنوں میں نا آخرت کا جو پکچر ہے نا وہ بڑی بلر سی ہے, یہ ماننا پڑے گا, وہ بلر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب پرانے لوگوں کی باتیں یار, بٹ کوائن کہاں تک پہنچا یہ بتاؤ ذرا. قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا کبھی, بس کی موویاں پوری 3 گھنٹے کی دیکھ لینی میں نے, اس میں وہ جناب وہ یہی دکھاتے ہیں کہ عورت کے پیچھے وہ سب جد و جہد. آپ کوئی بھی مووی اٹھا کے دیکھ لو, عورت ہی ممبا و ممبر ہے, اسی پہ کھڑی ساری ہیروئن پہ, وہ ہیروئن پھنس جاتی ہے ولن کے ہاتھوں, ٹھیک ہے, وہ ہیرو جو ہے وہ اس کو بچانے کی. سبحان اللہ, یہ تو چلو میں بات کرتا کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ یہ والا کانسیپٹ دے رہے ہیں, پاکستان میں بھی یہی ہے. کوئی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لو, ہم ٹی وی کا, جیو ٹی وی کا, ایکسپریس ٹی وی کا, پاکستان میں چلو یہ چیز زیادہ ہوگی ہے. وہ کالے جاتوں کرا رہی ہے ساس پہ نند ناراض ہے, وہ پھپھو نہیں جینے دے رہی, پھپھو رشتے نہیں ہونے دے رہی, وہ بابوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کالا جادو کروا رہے ہیں ان کے اوپر. یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامے والے سکھا رہے ہیں سارا. روکنے والا ہے, میں نے آپ کو بتایا روکنے والا ہے ان کو کوئی, تو کیا ہم نہیں بن سکتے ان کو روکنے والے؟ میں نے آپ کو بتایا اسلام ہمیشہ غلبہ تبھی پاتا ہے جب یوتھ موبلائز ہوتی ہے. یوتھ, ہم سب یوتھ ہیں, ٹھیک ہے, سب نوجوان ہیں, موبلائز کرتے ہیں کسی حرکت کو. جب تک نوجوان بیٹھا نیٹ فلکس کی سیریز دیکھتا رہے گا نا, اسلام زمین پہ پڑا رہے گا, کوئی اس کو اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. یار بابا کتنی کی محنت کر لے گا, اس کی عمر گزر گئی, اس کے بال سفید ہو گئے, اب وہ بیٹھ کے صرف لیکچر دے سکتا ہے, وہ کر کچھ نہیں سکتا. یوتھ جو ہے نا, جو نوجوان خون ہے اس کے اندر وہ, آپ میں نے کو بتایا ایک بڑے اسکالر نے بڑی بات کہی تھی کہ جب تک اسلام کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں نہ بناؤ گے, اپنی غیرت کا مسئلہ نہیں بناؤ گے, تم اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی. یا میرے باپ کو گالی نکال دے, میں سب کو اکٹھا کر کے اس کے پاس لے دوں گا, اور میں جو میرے سے کچھ بھی پاسبل میں کر سکوں گا نا اس کے ساتھ بری حالت میں اس کی کروں گا. اس نے میرے باپ کو گالی نکالی ہے, یہاں اللہ کو روندا جا رہا ہے, اللہ کے دین کو, اس کے دین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, اور ایک اچھا مسلمان پوجا پاٹ کر رہا ہے بس.
بیٹھا ہوا ہے. چلو پوجا پاٹ بھی کر رہا تھا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کبھی اس کو ہدایت آ جائے گی. یہ پوجا پاٹ بھی نہیں, یہاں تو ہم بیٹھ کے انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں ہم مانی جا رہے ہیں, کری جا رہے ہیں. تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں. اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. دیمک جو ہے نا وہ ویسٹ کا جو فلسفہ ہے نا وہ دیمک ہی ہے, اندر کھا چکا ہے وہ سارا. اسلام کے لیے ہم تھپڑ کھانے کو تیار نہیں ہیں. جان دینا تو بہت آگے کی چیز ہے, وہ تو 100ویں سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی پہ چڑھنے پہ تک ہم سوچ رہے ہیں کہ چڑھیں گے نہ چڑھیں. اللہ اس دن بھی بتایا ہم نے آج تک ہم نے اسلام کے نام پہ کوئی تانا سنا ہے؟ نہیں سنا, کیونکہ ابھی نے کبھی کام ہی نہیں کیا. میں کام کروں گا تو مجھے تانا مارے گا. میں کام ہی نہیں کر رہا, میں بیٹھا ہوں, پیسے گنی جا رہا ہوں روز کتنے ہو گئے, یہ دیکھی جا رہا ہوں کہ مجھے کتنی لڑکیوں نے فالو کیا ہے یا مجھے کتنی لڑکیوں نے لائک کی ہے, یا میں یونیورسٹی جا رہا ہوں تو مجھے کون کون سی لڑکی دیکھ رہی ہے. اس پہ میرا پورا ذہن چل رہا ہے. دین کہاں پہ ہے وہ نہیں پتا کہاں پہ. وہ جی وہ فوج کا کام ہے جی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے اندر ہوں گی, مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اس کو ذہن میں رکھو, یہ والا فلسفہ ذہن میں رکھو, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب دنیا کا ساز و سامان ہے, متاع ہے. اور اچھی چیز جو ہے نا واللہ عندہ حسن المآب, اور اچھا لوٹنا صرف اللہ کے پاس ہی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے یار میرے اسٹوری کا گڈ اینڈ ہو, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ گڈ اینڈ ہو. گڈ اینڈ اللہ نے کہا میرے پاس ہی ہے. سوچو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یار ٹھیک ہے 4 گرل فرینڈز آ گئی میرے پاس, 4 چلو گرل فرینڈ کو دفاع کرو پیچھے کرو, 4 بیویاں آ گئی میرے پاس, لیکن یار یہ متاع ہے دنیا کا, میں نے لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس. تو ہمارے ذہنوں میں سے یہ موت کی بات کرتے ہوئے ہمیں کراہیت محسوس ہونے لگ جاتی ہے, حالانکہ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ہم دیکھتے ہیں روز دیکھتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفنا کے آتے ہیں. کبھی ذہن نے یہ سوچا نہیں یار وہ بندہ کہاں گیا. ابے اب بھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, سبحان اللہ, میں کیا بتاؤں, دادا ابو کی جب ڈیتھ ہوئی ہے گھنٹہ بعد میں مل کے گیا ہوں ان کو, آگے میں دیکھا دادا ابو نہیں, ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے دادا ابو کی ڈیتھ ہو گئی پیچھے والے کمرے میں. کہاں گئے, کہاں گئے, 90 سال رہے, کہاں گئے. کبھی ذہن نے سوچا ہی نہیں. ذہن یہ پورا سوچ رہا ہے کہ میں نے اگلی ویڈیو کون سی بنانی ہے, کون سا سانگ ڈھونڈ رہا ہے ٹک ٹاک پہ میں کہیں سے مجھے مل جائے. یہ نہیں سوچ رہا یار میں جس کو دفن اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے وہ کہاں گیا, کیا زمین کھا گئی, کھا بھی گئی تو چلو گیا کہاں پہ, یہ آیا کہاں سے تھا. میں اب چھوڑو کسی کا, چلو چھوڑو, کبھی بیٹھ کے سوچا میں کہاں سے آیا ہوں, سوچا ہی نہیں. ذہن پہ زور ہی نہیں دیا کبھی اس چیز کو, اور بھائی میں آیا کہاں سے ہوں, میں نے جانا کہاں پہ ہے. پڑھا ہوا پڑھا ہی نہیں میں نے. میں نے بتایا جب تک, میں آپ کو بتایا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا سچی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو اٹھائے گا, اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زمین پہ گرائے گا. جس کو تھام لے گا, اللہ سپورٹس اسلام اونلی. مجھ سے کوئی اللہ کو خاص محبت نہیں ہے کہ جو میں اگر گناہ بھی کروں گا تو تب بھی اللہ تعالیٰ مطلب کہ نا میرے سے محبت کرے گا. ہاں ایک خدا اور بندے کے درمیان میں جو محبت ہے وہ ہے, لیکن اللہ صرف اسلام کو سپورٹ کرتا ہے. میں اسلام پہ آ جاؤں گا, اللہ مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دے گا. میں یہاں پہ کلب کھول لوں گا تو وہ پھر کبھی میری ماں بیمار رہے گی, کبھی میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, کبھی میرا بچہ فوت ہو جائے گا, یہی مسئلے رہیں گے میرے ساتھ. تو اللہ صرف اسلام کو سپورٹ کرتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا لوٹنا صرف میرے پاس ہی ہے. اپنے ذہن میں رکھو یہ والی بات, ٹھیک ہے شادیاں کرو, پیسہ کماؤ, گاڑیاں خریدو, سب کچھ کرو, مال مویشی ڈنگر کھیتی باڑی سب کرو, لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ میں نے جانا کہاں پہ, اور اچھا لوٹنا اللہ نے کہا صرف میرے پاس ہی ہے. اور جس طرح ہم عورت کی بات کریں تو پتہ کیا بات ہے, عورت ایک ایسا فتنہ ہے سبحان اللہ کہ مطلب کہ نا اس نے بڑے بڑے لوگوں کو لے گیا. یہ یہودی ربائی تھا ایک, یعنی جس طرح مسلم علماء ہوتے ہیں نا, ان کے یہود کا ایک عالم تھا, بڑا اطاعت گزار اور مطلب کہ نا نیک آدمی. ایک عورت کی وجہ سے وہ چلا گیا, فتنے میں مبتلا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے, عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے. نبی علیہ السلام نے بھی مطلب کہ نا عورتوں کو محبوب قرار دیا ہے. اٹس اٹریکشن, ماننا پڑے گا. یس وومن از اے اٹریکشن فار مین, مانو, لیکن جو ہم نے پچھلے بات کی کہ لیکن اس کے پیچھے اگر آپ نے گو ود دا فلو, اونلی ڈیڈ فشز گو ود دا فلو, بی آر آؤٹ جو اگینسٹ دا فلو جاتی ہے. کہو تو یار میں یار قسم سے میں نوجوان ہوں, میں جا سکتا ہوں ابھی,
میں جو سوسائٹی نے چلن بنا دیا ہوا ہے, جو سوسائٹی کی نارمز ہیں, جو یہ روایات اور رسمیں ہیں, یہ میں توڑ سکتا ہوں. میں کھڑا ہوں کہ یار نہیں, میں شادی کروں گا تو میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کروں گا. میں نے نہیں یار یہ مہندیاں براتیں میں نے کرنی, میں نے نہیں ڈھول ڈمکے کرنے. میں کھڑا ہوں, میں اسٹینڈ لے سکتا ہوں. 4 پہ پڑا بابا نہیں لے سکتا, وہ تو گزار بیٹھا زندگی. اب وہ بس بیٹھ کے اسپیچ ہی دے سکتا ہے, 100 اسپیچیں دے دے گا, عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن جو اسپیچ دے رہا ہے ساتھ میں عمل بھی کر رہا ہے, وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو آپ اپنی فیملی کے اندر یہ کیوں نہیں مطلب کہ نا ہم یہ شروع کرتے. خیر ابھی ہماری شادی کی اتنی عمر نہیں ہے تو اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ blessed is who finds a virtuous wife. اپنے الفاظ میں پیرافریز کر دیتا ہوں اس کو, کہ جس کو نیک بیوی مل گئی نا, بہت بڑی رحمت ہے. نیک بیوی کا ہونا بہت بڑی رحمت ہے. اس کے بعد اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دی وہ ذرا گلیمرس اور وہ محبوب اور یہ عورت یہ وہ. اب آگے سن لو دوسری another حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد مردوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ عورت ہوگی, سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ عورت ہوگی. اور ایک حدیث میں غالباً نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا امت کے اوپر کہ عورت ہی ان کا قبلہ ہوگی, عورت ہی ان کا قبلہ ہوگی. ہم باہر ابھی نکلیں باہر, کوئی ایک بینر اٹھا کے دیکھ لیں جس میں عورت نہ ہو, بتا دو مجھے. ٹی وی کا ایڈ ہے عورت بیچ میں, موٹر سائیکل کے ایڈ میں عورت کا کیا کام, مان لا کیونکہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جہاں احمد کا گھر ہے جہاں پہ عیدگاہ روڈ پہ سامنے دیکھو ایک واشنگ مشین کی ایڈ لگی ہوئی ہے, اتنا بڑا سا. یار واشنگ مشین کھڑی, ساتھ میں عورت کو تیار ہوئی ہوئی اور وہ آئی لیشز بنائے ہوئے اور بال گلے پہ, ساتھ میں یہ کھڑی ہوئی ہے مطلب واشنگ مشین, اور یہاں پہ وہ عورت کھڑی ہوئی ہے. اٹریکشن ہے نا, اور یہی ڈسٹریکشن بھی بن گئی. گاڑی کی کمپنی, ہر چیز میں عورت. بسکٹ کے ایڈ میں لڑکی. گالا کا میں نے وہ دیکھا, سبحان اللہ, پیچھے چلتا ہوتا تھا پچھلے جو گزر گیا 2-3 سال پہلے کی بات ہے. گالا کا جو ایڈ آتا تھا وہ باقاعدہ شادی والا گھر, وہ لہنگے پہنے ہوئے, میرے دیش کا بسکٹ گالا, یہ چل رہا ہے وہاں پہ. یہ چیزیں یہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ٹھیک ہے اتنا ہنس لینا چاہیے انسان کو. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں کہ یار ہاں واقعی میں بسکٹ کے ایڈ میں کبھی ہم نے سوچا یار لڑکی کا کیا کام ہے. واچ کے ایڈ میں مردوں کی واچ ہے, لیکن وہ ایک لڑکی ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھی ہوئی ہے, مرد نے واچ پہنی ہوئی. یہ کبھی سوچی ہم نے چیزیں, یار یہ کیا چل رہا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جان لو اپنے بعد میں تم مردوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ عورت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. آ جائے گا آگے انشاءاللہ. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جب شیطان ہر پھندے سے, ہر کسی طریقے سے, ہر مطلب کہ نا ایکشن سے, ہر اینگل سے, بس کر دو اور زیادہ کے والی کامیڈی ہوگی. اچھا یار بیک, اب ہوتا ہے جب شیطان انسان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, وہ ہر اینگل سے آ جاتا ہے, وہ مایوس ہو جاتا ہے نا جب مطلب کہ اس نے آپ کو پیسے سے مطلب کہ گمراہ کرنے کی کوشش کی, آپ نہیں ہوئے. اس نے آپ کو مطلب کہ نا ہر چیز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی, آپ نہیں ہوئے. جب وہ مایوس ہو جاتا ہے نا کہ یار میں اب ارحم کو گمراہ نہیں کر پا رہا, ٹھیک ہے, یا میں رامش کو, یا میں ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو گمراہ نہیں کر پا رہا میں, تو پھر عورت کے اینگل سے آتا ہے, وہ وومن کارڈ لے کے آ جاتا ہے, وہ پھر عورت سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کو نا ایک ہلکی سی ایک کہانی سنا دیتا ہوں, ڈاکٹر سارہ احمد کے منہ سے سنی تھی, سبحان اللہ یاد آ گئی. ایک بہت ہی زیادہ نیک آدمی تھا. 2 سٹوری ہیں میرے ذہن میں, ان کو میں تھوڑا شارٹ کر کے بتاتا ہوں. بہت زیادہ نیک آدمی تھا. ہوا کچھ یوں کہ عورت کے فتنے میں آ گیا. He did zina 6 nights in a row. 6 راتیں اس نے ایک لڑکی کے ساتھ اڈلٹ ایکشن کیے ان a row. جب اس کی آنکھیں کھلی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا, حالانکہ اتنا اطاعت گزار بندہ تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا, لیکن عورت کے فتنے میں آ گیا. اور کیسا پھنسا, 6 راتیں اس کو یاد ہی نہیں رہی کہ اللہ نام کی بھی کچھ چیز ہے. 6 nights in a row he committed zina with that girl. جب ہوش آئی
اس کے بعد پھر وہ ایک مسجد میں چلا گیا, وہاں پہ وہ رو رہا ہے کہ اللہ مجھے بس معاف کر دے کسی طریقے سے, اور یہ اور وہ سب. لوگ جو تھے مسجد کے جو مقامی تھے انہوں نے مطلب کہ نا کہا کہ یار یہ آدمی اتنا رو رہا ہے, کیا ہو گیا اس سے, کھاتا پیتا بھی نہیں ہے, یہ کیا ماجرا ہے. تو وہ ایک بریڈ کا پیس لے کے گئی اس کے پاس کہ یار چلے آپ یہ تناول فرما لیں. تو اس نے جب دیکھا نا کہ اس کے دائیں سائڈ بھی ایک بندہ بیٹھا ہے, بائیں سائڈ بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور غریب ہے, ٹھیک ہے. خیر یہ ایک تو یہ اس میں اس سٹوری میں سے نا 2 سبق نکلیں گے, پہلے سٹوری کمپلیٹ کر دیتا ہوں. اس نے کیا کیا کہ اس نے نا بریڈ کا جو پیس تھا نا تھوڑا سا خود کھایا, تھوڑا سا ساتھ والے بندے کو صدقہ کر دیا اور تھوڑا سا ساتھ والے بندے کو صدقہ کر دیا. سڈنلی ہی ڈائیڈ, موت آ گئی اس کو وہاں پہ. اور جب اس کے نامہ مال میں اس کی وہ نیکیاں رکھی گئی نا جو اس نے 60 سال کی تھی وہ کم تھی, اور جو ایک بریڈ کا پیس اس نے صدقہ کیا تھا نا وہ زیادہ تھا. کیوں؟ کیونکہ تب اس کے پاس تھا ہی وہ. غریبی کی حالت میں صدقہ کر دے رہا ہے بہت افضل عمل ہے. میرے پاس 1000 روپیہ, میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ میرے سے زیادہ مستحق تھا یار, میں نے اس کو 1000 روپیہ دے دیے, میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا باقی. یہ افضل ترین صدقہ ہے. میرے پاس لاکھ روپیہ ہو میں 1000 روپیہ صدقہ کر دوں, وہ تو پھر وہ اتنا افضل نہ ہوا. کیوں؟ صحابہ کا ایک مٹھی جو صدقہ کر دینا ہمارے احد پہاڑ جتنے سونے کے صدقے کرنے سے بھی زیادہ تھا. احد پہاڑ دیکھا نا ہم سب نے, جائنٹ ماؤنٹین, وہ بہت بڑا احد پہاڑ مدینہ میں مسجد نبوی سے نظر آتا ہے, جنگ احد جہاں پہ ہوئی تھی وہ والا پہاڑ. نیٹ پہ جا کے دیکھنا, اتنا سونا گولڈ اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں نا وہ کم ہے کہ جو صحابہ نے مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, کیونکہ ان کے پاس تھا ہی وہ یار, ان کے پاس تھا ہی رات کی روٹی ایک, انہوں نے وہی صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں. تو اس اسٹوری سے 2 سبق نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ اتنا اطاعت گزار اور کے فتنے میں پھنس گیا, دوسرا جو بریڈ کا پیس اس نے کیا صدقہ وہ بچا گیا اس کو. اندر اسٹوری بارسیسا کی اسٹوری, یہ بڑی طویل ہے, میں آپ کو تھوڑی سی شارٹ کر کے بتاتا ہوں تاکہ ایک ریکارڈ بھی ہو جائے. بارسیسا ایک بنی اسرائیل کا بہت ہی زیادہ اطاعت گزار آدمی تھا, ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ 3 بھائی تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے جہاد پہ جانا تھا. تو وہ تینوں بھائی جہاد پہ چلے گئے, اور وہ اس گاؤں کا بارسیسا اتنا نیک آدمی تھا کہ وہ اپنی بہن کی ذمہ داری بارسیسا کو دے کے چلے گئے کہ یہ میری بہن کی حفاظت کرے گا, ہم جانتے ہیں یار یہ بڑا متقی آدمی ہے, تو اس سے نا ہماری بہن کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم اپنی بہن کی ذمہ داری جو ہے نا وہ بارسیسا کو دے جاتے ہیں. تو وہ جب تینوں بھائی جہاد پہ چلے گئے تو اس نے کیا کیا, بارسیسا اب اس کی ذمہ داری سے اس نے کھانا وغیرہ پہنچانا ہوتا تھا اس کے گھر پہ. پہلے جاتا تھا, پہلے 3-4 دن ہم سمجھ لیں کہ گیا, کھانا باہر رکھا, دعا نو کیا, الٹا پاؤں واپس, ٹھیک ہے. تھوڑے دن گزرے, اب دل میں کشش سی بڑی کہ یار تھوڑا سا, اب شیطان آ گیا نا, شیطان نے کہا یار اب باہر نکلتی ہے لوگ دیکھتے ہیں, تو تم ایسا کرو تم کھانا نا اندر رکھ دیا کرو لیکن پردے کے پیچھے سے. نہیں دیکھنا نہیں ہے اس کو, گناہ ہو جائے گا, تم پردے کے پیچھے سے رکھ کے بالکل واپس آ جانا. شیطان ہے نا, آہستہ شیطان 100 نیکیاں کروا کے ایک بڑا گناہ کروا لیتا ہے, یاد رکھنا میری بات. 100 چھوٹی نیکیاں کروا کے وہ ایک بڑا گناہ کروا دے گا. تو وہ جب پردے کے پاس رکھنے لگ گیا, اب وہی حال چال تو پوچھ لو یار, کیا پتا بیمار ہو, کچھ چیز کی ضرورت ہو, پوچھ تو لیا کرو نا یار. نہیں بس اتنا ہی پوچھنا ہے خالی کیا حال ہے, الٹا پاؤں واپس. بادشاہ تو نے لگ گئی, ٹھیک ہے. اب جب ہاتھ سے وہ کھانا پکڑتی تھی, ہاتھ کو دیکھا, دل میں کشش پیدا ہوئی یا چہرہ بھی دیکھوں. وہ کرتے وہ اس کے گھر بھی جانے لگ گیا, وہ پیار بھی ہو گیا, and he ended up commit zina with that girl. اتنا نیک آدمی تھا, اپنے ذہن میں رکھیں اس کا نام, وہ کتنا نیک تھا کہ لوگ اپنی بہن کی ذمہ داری اس کو دے گئے. اتنا نیک آدمی جانا جاتا تھا گاؤں میں, اس کی نا عبادت کی چرچے تھے. وہ عورت کے فتنے میں پھنس گیا. اب اس سے بھی بڑھ کے, اب جب وہ زنا کیا, اب وہ حمل ٹھہر گیا, پریگننسی ہو گئی. اب جب بیٹی پیدا ہوگی یا غالباً بیٹا پیدا ہوا, چلو جو بھی, بچے کی پیدائش ہوئی, اب شیطان آ گیا. وہی تیری تو اتنی عزت ہے, اگر لوگوں کو پتا لگ گیا کہ تو نے یہ والی حرکت کی ہے تو تیرا تو نام برباد ہے, تو ایسا کر تو اس کو قتل کر دے. شیطان تھا نا, قتل کروا دیا, بچی کو بھی قتل کر دیا, عورت کو بھی قتل کر دیا, اور ایک درخت کے سائے کے نیچے اس کو دفن کر دیا. اللہ ماشاء اللہ بھائی گئے جہاد سے واپس, انہوں نے کہا ہماری بہن, اس نے کہا جی قدر اللہ ما شاء فعل, گزر گئی ہے, بیمار ہو گئی تھی, جو کچھ بھی ہوا تھا, آپ کی بہن گزر گئی. انہوں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور. رات کو سوئے, خواب میں شیطان آ گیا تینوں کے کہ بارسیسا نے تیری بہن کے ساتھ یہی عمل کیا ہے, اس کو قتل کیا ہے, فلانے درخت کے سائے کے نیچے وہ دفن ہے, جا کے دیکھ لو. بھائی صبح اٹھا, اس نے دوسرے بھائی کو کہا کہ یار مجھے رات کو یہ خواب ہے. اس نے کہا مجھے بھی یہ والا خواب ہے, چلو جا کے دیکھتے ہیں. وہ جا کے انہوں نے کھودا, بچی بھی نکلی, عورت ان کی بہن بھی نکل آئی. اب
مقدمہ جو تھا وہ وقت کے بادشاہ کے پاس چلا گیا, یہ معاملہ ہوا ہے, بتائیں اب کیا کرنا ہے اس کا. فیصلہ ہوگا, بادشاہ کو پھانسی لگ گئی. اب پھانسی کے تختے پہ وہ تھا, شیطان آ گیا فزیکل فارم میں شیطان آ گیا. اس نے کہا میں ہی تھا جو تمہیں یہاں تک لے کے آیا گناہ کروا کے, اب میں ہی ہوں تو تمہیں یہاں پہ بچا لوں گا, تو تم ایسا کرو, تم مجھے سجدہ کر دو. شیطان نے کہا مجھے سجدہ کر دو, میں تمہیں بچا لوں گا. اور آپ کو یہ کسی اور دن اس کو نا اس ٹاپک کو انکلوز کریں گے کہ کیسے گناہ کر کر کے انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جب موت کے وقت شیطان آتا ہے تو وہ پھر اس کے برقابے میں آ جاتا ہے. اس کو کسی اور دن ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ یہ سوچیں, اتنا عبادت گزار بندہ تھا, عورت کے فتنے نے اس کو کہاں لا کے مارا. زنا, قتل, شرک, میجر گناہ, تینوں میجر گناہ کبائر. سوچو یہ سچا واقعہ ہے, اور اس واقعے کی تائید ایک آیت بھی کرتی ہے. میں غالباً قرآن پاک میں کہا تھا, مجھے صورت بھول رہی ہے اس کی, کہ شیطان نے جب اس نے کہا نا, جب بادشاہ نے سجدہ کر دیا نا شیطان نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. شیطان نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تیرا شرک تجھے مبارک ہو. اور اس کی موت ہوگی وہاں پہ. سوچو. اسی لیے یار میں تو صرف دیکھتا ہوں, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. کبھی بھی نہ اس کعبے میں آنا کہ یار میں تو صرف دیکھتا ہوں, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک علیحدہ سائیکالوجی ہے کہ کیسے انسان دیکھتا ہے, کیسے ہاتھ اس کے عمل کرنے لگ جاتے ہیں, اور کیسے وہ بستر پہ پایا جاتا ہے نہیں پتہ لگتا. تو عورت پہ کافی ڈسکشن کر لی ہے ہم نے, کیونکہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. عورت کے مسئلے کو ہٹا دیں نا, ہم سب کی شادیاں ہو جائیں نا, تو ہم سب اب آگے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی طرف سوچنا شروع کریں گے. ابھی شہوتوں سے نہیں نکل رہے تو آگے بھی نہیں سوچ پا رہے. تو آپ یہ دیکھ لو کہ جس نے بھی, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جس نے سو کال بہنیں بنائی ہوں, اپنی یار بہن ہے, ہی از مائی شارٹ سسٹر یا بگ سسٹر یا دوست ہیں, تو چھوڑ دو. نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی بہن ہے, ختم کر دو یہ چیزیں, یہ پتہ نہیں آپ کو کہاں لے جائیں گی. خیر اس کے بعد پھر ایک اور حدیث ہے, اس کو انشاءاللہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے, کافی بڑی ہو جائے گی, لمبی ہو جائے گی بات. اس کے بعد اگلی ورس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, کیا نبی ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں سے اچھی چیز نہ بتا دوں. یعنی یہ گاڑی, بنگلہ, گھر, اور یہ نمبر پلیٹس, اور یہ 1 نمبر والی V8 جس کے ساتھ میں جناب وہ درخت کے سائن بنے ہوں دبئی والی, اور یہ عورتیں, اور یہ گھر, سونا چاندی, ان سب سے بہتر چیز تمہیں بتا دوں. کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, یعنی سب سے سچے. للذین اتقوا عند ربہم, جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تمہیں میں نے گنوائی ہیں پہلے پیچھے. اور کیا ملے گا مجھے اللہ کا تقوی اختیار کر کے, للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ, ایسی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, پاکیزہ بیویاں ہوں گی تمہارے پاس. وہاں بھی عورتوں کا ذکر ہے کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں میں عورتیں دوں گا, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تمہیں ایسی میں نے اس دن بتایا تھا کہ جنت کی حور کو اگر اپنی فنگر ٹپ جنت سے باہر نکال دے نا, تو ساتوں آسمان اور زمین جو ہے وہ روشن ہو جائیں. اور ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں. سوچو, فنگر ٹپ, سورج کے سامنے اگر میں دیا جلا دوں, تو اس دیے کی روشنی نظر آئے گی. تو یہ دیے کی جو روشنی ہے یہ مطلب کہ نا وہ سورج ہے, اور جو سورج کی روشنی ہے وہ حور ہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں دوں گا. کہیں ایسا نہ ہو حسن صاحب کہ تم اس دنیا میں جاؤ اور عورتوں کے پیچھے لگ کے تم مجھے بھول جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو جائے. بار بار دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر مطلب کہ نا انسان کو تنبیہ کیا ہے کہ اس چیز سے بچ جانا. اور سب سے بڑی شے ہے ورضوان من اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا. کس سے راضی ہوگا؟ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. واللہ بصیر بالعباد, سبحان اللہ. اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ از واچنگ رائٹ ناؤ, بیٹھ کے اس کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے. سوچو کتنے احساس والی بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اچھا تقوی کی ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا. یار تقوی کیا ہوتا ہے؟ اب ہمیں پتہ تو لگ گیا یار ان سب چیزوں سے بہتر جو ہے نا وہ تقوی ہے. اب تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقوی از نتھنگ بٹ ٹو اسٹاپ یور سیلف فرام ایول. اپنے آپ کو برائی سے بچانا صرف تقوی کا نام ہے. میں آپ کو بتا دوں, اسلام میں بہت زیادہ نیکی کرنا نہیں مطلب کہ نا سمجھا جاتا صحیح. بہت زیادہ نیکی کر لی آپ نے, لیکن آپ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں. رات کو آپ نے تہجد, ٹھیک ہے, قرآن اور قیام اللیل, صبح اشراق, اور جیسے دن چڑھا دور کے بعد آپ مطلب کہ نا گرل فرینڈ کے ساتھ چلے گئے لانگ ڈرائیو پہ, آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیے, گالیاں دینے شروع کر دی,
اب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صبح کی نیکی شام کے گناہ پلس مائنس میتھ کا رول ہے 0 ہوتا ہے, پلس مائنس مائنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ میتھ کا بھی رول ہے 0. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ 0 پہ کھڑے ہو گئے. تو بہت زیادہ نیکی کر لینا ساتھ میں گناہ کرتے رہنا, یہ کوئی بے وقوفی ہے. یہ نیکیوں کی لکڑیاں جمع کر کر کے آپ برائی کی آگ میں پھینکتے رہتے ہو, تو وہ جل کے وہ 0 پہ پہنچ جاتی ہیں. تو تقویٰ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ فرائض پورے کرو, سنتیں پوری کرو, لیکن بہت زیادہ گناہوں سے بچو. گناہوں سے بچنا جو ہے نا وہ تقوی کا نام ہے. یہ سب آپ نوٹ کر لیں, گناہوں سے بچنا جو ہے نا یہ تقوی کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیتے ہیں جس کا نام ہے فرقان. فرقان ہوتا ہے فرق کر دینے والی چیز. میرے سامنے ایک عجیب ہی کیس آ گیا, بصیرت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے, فرقان میرے اندر سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے, میں خود ہی پہچان لوں گا یار کیا چیز غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے کبھی اس کو نہ اس کے بارے میں پڑھا ہوگا نہ کچھ کیا ہوگا, مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے, یہ چیز نہیں ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے بڑے نصیب والوں کو یہ ابیلٹی نصیب ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کو پتہ لگ جائے گا نا کہ یار یہ والا گناہ ہے تو میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا یار یہ والا گناہ ہے تو میں گو ود دا فلو. تو جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, ایک تو یہ سب چیزوں سے بہتر ہے, تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا, تمہیں نیک بیویاں دوں گا, تم سے راضی رہوں گا, ٹھیک ہے, اور تمہیں ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دوں گا فرقان کا کہ جو جناب مطلب کہ تم کوئی بھی تمہارے سامنے معاملہ آئے گا تمہیں ایسی بصیرت مل جائے گی کہ تم دیکھ کے کہہ دو کہ یار یہ چیز غلط ہے یہ چیز ٹھیک ہے. اور ایسی ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اور تمہارے لیے میں راستے بھی تقویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نا ایک VIP کارڈ ہے کہ جو دکھا کے آپ ہر پوسٹ چیک پوسٹ سے نکل سکتے ہو. آپ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے. تو اللہ کا تقویٰ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ برائیوں سے بچا کے رکھنا, نیکی کرنا جتنی استطاعت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب یہ لوگ کون ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں, اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ ہیں جو وہ لوگ یہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتایا نا ربنا اننا آمنا, یہ دعا ہے بڑی پروفاؤنڈ, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ الفاظ وہ لوگ ادا کرتے ہیں جو تقوی والے ہیں. یا اللہ میں ایمان لے آیا, تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ جو لائن ہے نا, یہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں نا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ والی لائن یہ وہ لوگ کہتے ہوتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. کیا ہم یہ والی دعا مانگتے ہیں؟ پڑھا ہوگا تو ہم نے کبھی پڑھا ہوتا تو میں پتا ہوتا یار قرآن میں یہ والی دعا بھی ہے. ہر نماز کے سجدے میں والی دعا مانگنی ہے, ربنا اننا آمنا, کہ اللہ میں ایمان لے آیا, فاغفر لنا ذنوبنا, تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے, وقنا عذاب النار, اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ دعا یا آج ہم سب نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ. یہ بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تو مجھے اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور تو مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, کوئی بات نہیں, میری PDF ہے نا جو یہ میں نے شیئر کی ہوئی ہے گروپ میں, اس کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ والی ورس نمبر 16 میں, سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 ورس نمبر 16, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب جو یہ الفاظ کہتے ہیں, اب وہ کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ. پہلے اللہ نے کہا چیزیں گنوائی, اس کے بعد اس سے اچھی چیز بتا دی کہ تقویٰ. اب تقویٰ جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے وہ کون سی دعا کرتے ہیں؟ یہ والی دعا کرتے ہیں. اب جو لوگ یہ والی دعا کرتے ہیں ان میں 5 طرح کی کریکٹرسٹک پائی جاتی ہے. یار کیسی آپ دیکھ لو, ہر ایک دوسرے کے ساتھ گڑمڑ ہے, ملی ہوئی ہے, سب کے ساتھ اٹیچ ہے. جہاں سے نکلتے ہیں اس میں 14ویں سے نکلتے ہیں 17ویں میں, 17ویں سے دوبارہ 14ویں میں, وہ ایک سرکل چلی جا رہا ہے. سبحان اللہ. یار یہ میتھ کے الگوریدم ہے. یہ کسی میتھمیٹیشین کو میں دکھا دوں نا پاگل ہو جائے یار یہ کیسے, مطلب کہ اس کا تو مطلب کہ نا اعلیٰ عقل والے انسان نے, انسانی کلام تو نہیں ہے معاذ اللہ, اس کو وہ دیکھ کے ہی مان لے گا یار کیسا میتھ کا الگوریدم ڈالا ہوا ہے اس کے اندر, ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. اب یہ کون لوگ ہیں جو یہ لوگ جو یہ والی دعا کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین, صبر کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 بار یہ کہا ہے, یا 2 بار یا 2 سے زیادہ, واللہ اعلم, ان اللہ مع الصابرین, کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر, گناہوں پہ صبر کرنا. لڑکیاں چلتی نظر آ رہی ہیں, صبر کروں گا, آنکھیں نیچے رکھوں گا, موبائل پہ سب کچھ موجود ہے, صبر کروں گا. ٹھیک ہے پیسے نہیں ہیں آج, کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر بھی کروں گا, صبر بھی کروں گا, یہ سب چیزیں میں کروں گا. صبر اس چیز کو کہتے ہیں, گناہوں پہ صبر کرنا, شیطان کے وسوسوں پہ صبر کرنا, مشکل آ جائے تو صبر کرنا. صبر کرنا, الصابرین والصادقین, جو سچے ہیں,
جن کی سچائی ان کی زبان سے بھی نمایاں ہوتی ہے اور ان کے کردار سے بھی سچائی نظر آتی ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے جنت کے بیچ ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں. مذاق میں جھوٹ, کیا کتنا مشکل کام ہے مذاق میں جھوٹ چھوڑ دینا. مذاق میں جھوٹ چھوڑ دیا میں نے, اب میرے پاس مجھے فائلیں آ گئی میرے پاس جناب. نبی علیہ السلام نے کہا تمہیں میں ایک گھر لے کے دوں گا جنت کے درمیان میں. کئی مشکل ہے صرف یہاں پہ میں نے مذاق چھوڑنا جھوٹ میں, جھوٹ چھوڑنا مذاق میں, چاہے مذاق میں ہو, دوسرا تو ویسے نہیں بولنا نا, اس کی تو سزا ہے باقاعدہ. تو جو یہ بھی احسان کرے گا کہ مذاق میں بھی چھوڑ دے گا, وہ دیکھے نا, پتا نہیں نا, پتا ہوتا کہ یار جنت میں ایک گھر نظر آ رہا ہے مجھے, میں جھوٹ نہیں بولنا بے شک مذاق میں ہوں. تو آج سے ہم سب یہ عہد کریں گے یار مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دو. یہ تو تہمت ہے, یہ تو دوہرا گناہ ہے. مذاق میں جھوٹ چھوڑ دو. نبی علیہ السلام نے بھی مذاق کیا, صحابہ سے مذاق کیا, صحابہ نے آپس میں مذاق کیا, لیکن اس میں جھوٹ نہیں تھا. بس نہیں یار یہ دیکھا نا, اب آپ لوگ, میں کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس کو اپنے اون پہ سرچ کرو, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار میں کہاں کہاں غلط ہوں. آپ خود پتہ لگ جائے گا. کیا میں نے ایسے کسی کی طرح دغا بازی نہیں کرنی, دھوکہ بازی نہیں کرنی, میں نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. آگے کون لوگ ہیں, والقانتین, فرما بردار, اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار. منع کر دیا اس چیز سے, منع ہو گیا. نہیں کرنی یہ چیز, ٹھیک ہے نہیں کرنی, دنیا کر رہی ہے کریجے, میں قانتین میں سے ہوں. اس کے بعد آ جاتے ہیں والمنفقین, جو صدقہ کرتے ہیں, یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. مال ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی اپنی چیز آپ نے صدقہ کر دی, کوئی مال آپ نے صدقہ کر دیا, تو صدقہ کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور آگے والمستغفرین بالاسحار, کہ سحری کے ٹائم استغفار کرنے والے, یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے. 5 صفات جو میں نے یہاں پہ مینشن کی نا, ان میں یہ بھی شامل ہے کہ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں میں سے سحری کے اندر استغفار کرتے ہیں جو, تو یہ ہیں وہ 5 لوگ, 5 کریکٹرسٹک جو اگر ایک انسان میں آ جائیں. وہ تقوی والا بھی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت بھی دے رہا ہے, اس کو پاک بیویاں بھی دے گا, اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ سے راضی بھی ہوگا. What else do you want? تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتایا بیسک. جو ہمارا یہاں پہ جو بہت ٹاپک رہا ہے نا ہمارا, وہ یہ عورت ہی رہی ہے, کیسے اس سے بچنا ہے اور یہ کیا کیا آپ کے ساتھ کر سکتی ہے. اگر تو آپ اس کے فتنے میں آ گئے, بہت مشکل ہے کہ بچت ہو جائے. تو پہلے اپنے انسان نظر ہی جھکا لے کہ کہیں میرے دل میں وہ خواہش ہی پیدا نہ ہو اور کہ سب کچھ ہی ہو بھی نہ. اور بیسک پھر وہی بات, سیلف کنٹرول. میں آپ کو بتایا سیلف ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ تباہی کر دو, اس چیز کو بند ہی کر دو, نہیں, اپنے آپ پہ قابو رکھو. یہ ڈیزائرز آپ میں ابھریں گی. حالانکہ آپ کو میں بتاؤں, میں یہ آیتیں پڑھ کے باہر جاؤں گا, لڑکی کو دیکھوں گا, میرا پھر اس کی طرف دیکھنے کا دل کرے گا, لیکن آپ نے اس گھوڑے کو لگام ڈال کے رکھنی ہے. بے لگام چھوڑ دو گے تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے مارے گا تمہیں. اس کو لگام ڈال کے رکھنی ہے, اس کو درخت کے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے. پہلی نظر معاف ہے, دوسری پہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نظر میری خود بڑی ہے, خود پتہ لگ جاتا ہے اس کو. ہاں یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں تو آپ صبر کرو, آپ رشتہ میں دوست کے اگر آپ کو بہت ہی پسند آ گئی, وہی نا, آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے یار. جو اسلام نے راستے کھولے ہیں آپ نے ان کو اپنانا ہے. اور یہ کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یار اللہ شیطان نے کہا کہ میں, اللہ تعالیٰ سے کہا اس نے کہ میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. سب کی جگہ ہے. ہاں اور یار آپ لوگ بول, میں آپ کو بتایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ والا بن جائے. معاذ اللہ, کبھی بھی نہ ایسی, میں کبھی بھی نہیں, کوئی بات نہیں ہے, چل سبحان اللہ چل رہا ہے تو کیا ہے. معاذ اللہ, دیکھو میں اس چیز کو بالکل ابینڈن کرتا ہوں.
میں نہ کسی کا استاد, میں آپ سب سے نیچے ہوں. بہت یہ ہے کہ ایک لفظ نہیں دیتے آپ کو سکھایا ہوا کا استاد ہے. وہ ہمیں کیا کیا سکھا رہے ہیں وہ آج تک نہیں سکھایا. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میرا بھی اس میں کوئی کمال نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی کمال نہیں ہے. بتایا سنا آپ نے. اور یہ کبھی آپ لوگوں نے بھی کبھی سوچا تھا کہ ہم ایسے بیٹھے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں سوچا. کبھی ہمارے ذہن میں گمان بھی نہیں گزرا. اللہ نے جس سے کام لینا ہے نا اس سے پھر لے لینا ہے. تو اگر آپ اپنے اوپر رہو گے نا کہ یار میں کر لوں گا, پھر آپ نہیں کر پاؤ گے. آپ کہو گے نا یار اللہ کروا دے گا, پھر آپ کا کانفیڈنس, اپنا کانفیڈنس بھی اللہ کے حوالے کر دو, اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دو کہ یا اللہ تو نے یہاں بٹھایا ہے, تو ہی یہ سب کچھ دیکھا ہے, تو نے سمجھایا, تو نے بولنا سکھایا, تو نے عقل و شعور دیا ہے, اب تو ہی کروا رہا ہے, تو میرا تو کوئی اس میں کام نہیں. آپ مجھے, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جس سے بات بہت کلیئر ہوگی, وہ بھی میرے استاد نے مجھے دی. کہ آپ مجھے بتاؤ, آپ چیس کھیل رہے ہو, چیس کا پتہ نا, شطرنج کھیل رہے ہو آپ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا پلیئر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کے شطرنج کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے کان میں نا ایک ہیڈ سیٹ لگا ہوا ہے آپ کے کان میں, اور آپ کو بھی وہ بتا رہا ہے جو چیس کا ماہر ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے یار یہ والی پیس یہاں رکھ دو, ٹھیک ہے, اس کا پیدا مر جائے گا, اور آپ کو بتا, آپ صرف کیا کر رہے ہو, آپ اٹھا کے رکھ رہے ہو, بتایا آپ کو ہو رہا ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے پیچھے, آپ کے کان میں ہیڈ سیٹ لگا ہوا ہے, آپ کے سامنے بہت بندہ بیٹھا کھیل رہا ہے, اور ورلڈ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, کیمرے لگے ہوئے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور وہ آپ کو بتائی جا رہا ہے کہ یہاں پہ پیدا رکھ دے, اس کی ملکہ مر جائے گی. اب اینڈ والی مطلب کہ نا پیس اس نے چلنی تھی, اس نے کہا کہ تو ایسا کر, تو یہ والا پیدا اٹھا کے اس کی ملکہ کے سامنے رکھ دے, اس کی ملکہ مر جائے گی, تو جیت جائے گا. اب کیا ہوا, کنیکشن لاسٹ ہو گیا. اب مجھے پتا تھا میں نے وہاں پہ رکھنی ہے, میں نے کیا کیا, میں نے صرف اٹھا کے وہاں رکھی, اور میں دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں نے اس کو ہرا دیا. حالانکہ بتا مجھے بیک کے اندر وہ رہا تھا, کس قدر منافق انسان ہوگا. بتانے والا بھی کہے گا کہ یار یہ کیا خبیث آدمی کو نکلا ہے, یہ تو بتا تو سب نے اس کو میں رہا تھا, یہ صرف اٹھا, اس کو پتا تھا. اب مجھے یار پتا ہو میں نے یہاں سے اٹھا کے ایسا رکھنا ہے, کیا میں کہوں گا یار اس میں میرا کوئی کمال تھا؟ کوئی کمال نہیں میرا. تو میں جو چیس کا پیس اٹھا کے یہاں رکھ رہا ہوں نا, وہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے, وہ شعور بھی اللہ نے دیے ہے, وہ بازو بھی اللہ نے دی ہے, سب کچھ تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کر لو, وہ دماغ بھی اللہ نے دی ہے, وہ سوچ جو آتی ہے کبھی انسان کے ذہن سے خیال گزر جاتا ہے, وہ بھی اللہ کا دیا ہے. تو میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں جی دیکھا کیا اسپیچ تھی, تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں ابھی آپ مجھے کہو نا, میں جگاڑ بھی کرواتا ہوں, میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کو, مہینہ لگے گا آپ کو پوری طریقے سے. جب آپ اللہ کی بندگی میں آ جاؤ گے نا, میں یہ امید کرتا ہوں آپ میرے سے بھی اچھی بیٹھ کے اسپیچ یہاں دے رہے ہوگے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں آسمان نیلا ہے, اوپر جا کے دیکھیں گے تو وہ کالا ہوگا. تو جب تک ہم دیکھیں گے نہیں, جب تک ہم اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے, میں علم حاصل نہیں کروں گا, وہ اتنی دیر تک میں یہ کہتا رہوں گا جی آسمان تو نیلا ہی بیٹھا ہوا. تو سب آپ لوگ سب, اب جب پوری طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, جب سر تسلیم ہم کر دو گے نا کہ یار نہیں سجدہ کر دیا بس, اب جو اللہ اس کا رسول کہے گا وہی ہوگا, اس کے منافی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو پھر آپ دیکھنا آپ کی زبان کی گرہ اللہ کھولے گا. رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے, ویسر لی امری, میرا کام مجھ پہ آسان کر دے. آگے کہتے واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی جب وہ فرعون سے بات کرنے جا رہے تھے. تو ہر اسکالر آپ دیکھ لیں, میں نے بھی اپنے استادوں سے سیکھا کہ جیسی اسپیچ شروع کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے. تو یہ چیز ہے, میں چیس کا پیادہ اٹھا کے رکھوں اور کہوں جی جت گیا جی میں دیکھو کی کرتا میں, تو یہ بہت بڑی منافقت ہے. اور اللہ کے ہاں یہ بہت حقیر عمل ہے, اور انسان کو خود بھی شرم آ جائے یار کرتے ہوئے, خود بھی شرم آ جائے, کروا یار سب کچھ اللہ کروا رہا ہے. وہ پتہ کون لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی بات نہیں کرتے, جو اپنا فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو یہاں پہ لکھا ہوا سارا کچھ, اسکالر سے ہم سنتے ہیں, وہ ان کی بتائی ہوئی باتیں ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور میں کہوں یہ میرا فلسفہ ہے. یہ پتہ کیا بات ہے, یہ بہت کم کیٹیگری ہے جو اس طرح کی چیزوں میں فال کرتی ہے, ورنہ اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کبھی بھی نہ کرے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں جانتے ہوئے, اور میں تیرے سے اس گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو کہ میں نہیں جانتا. کہ اللہ کروا رہا ہے, اللہ کا فضل ہے. کل کو آپ یہاں پہ آگے بیٹھو گے, آپ کو یار مجھے بھی نہیں پتا تھا یار کبھی میں ایسا کر سکتا تھا. تو کسی کا کوئی کوشچن ہے, سیشن تو یہاں پہ ہو گیا الحمدللہ.
بارک اللہ فیکم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا قبول کرے اور ہمیں یہاں سے کچھ لے کے جانا نصیب کرے. آمین. بارک اللہ فیکم.